بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پوائنٹ آپ نے سنا اور ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے بھی اس پہ بھی سبسڈیز جو میں نے اتنی لمبی لسٹ گنوائی ہے اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ارشد، سب سے پہلی بات یہ کہ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے وائی نیشن فیل کی بات کی ہے. یہ ایک بڑا ملک صاحب بڑے ماشاءاللہ ان کی ہم نے لائبریری دیکھی ہے ابھی، تو یہ بڑا اچھا مطالعہ رکھتے ہیں. اگر اس کو آپ 4-5 چیزوں کے اوپر لے کے آئیں گے کہ وائی نیشن فیل، تو ریاستیں کس لیے ناکام ہوتی ہیں، 3-4 چیزیں ہی ہیں، اس سے زیادہ بات نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر ہے، انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے، اداروں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، وہ اپنا ادارہ کام نہیں کر سکتے. کلیپٹوکریسی ہے، کرپشن ہے، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. کرکس کیا ہے کہ جی نظام کو جس طرح سے وہ چلتا رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے. جب بھی ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے خلاف بڑا ہیو اینڈ کرائے ریز ہوتا ہے. اب یہ ایک میں تسلسل سے سنتا آ رہا ہوں کہ جی پروسیکیوشن کو پرسیکیوشن کا لفظ دیا جاتا ہے. یہ پی ایم ایل این نے تو اب یہ منترا اٹھایا ہے. جب 90s کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے کیسز چل رہے تھے، سوئس کیسز چل رہے تھے، اس وقت ایگزیکٹلی یہی روٹین ہوتی تھی آصف زرداری صاحب کے اور ان کے وکلاء کے، اور ان کا الزام یہ ہوتا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہ یہ ہماری پرسیکیوشن کر رہے ہیں، پروسیکیوشن نہیں ہے. اس وقت میاں صاحبان جو تھے وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ جی ہم نے بڑی چیزیں پتہ کر لی ہیں اور یہ واقعی اس طرح سے ہوا ہے. تو دیکھیے یہ ہمیشہ سے اس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ باتیں کر دینے سے آپ کے جو فیکٹس آف دا کیسز ہیں وہ بدل نہیں جاتے. فیکٹس آف دا کیسز ان معاملات کے اندر یہ ہیں، چاہے آپ چینی کے معاملات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے یا جو ٹی ٹی والے کیسز ہیں ان معاملات کو اٹھا کے دیکھ لیں. دونوں معاملوں کے اندر جو فیکٹس ہیں وہ میٹر رکھتے ہیں، وہ میٹر کرتے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ جی یہ ان کا بزنس تھا، کوئی ہمارے قوم کے اندر، عوام کے اندر کوئی اتنا بھولا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ لے کہ جی اگر مثال کے طور پہ سلمان شہباز بزنس کرتا تھا اور شہباز شریف صاحب کے 2 پولیٹیکل اپوائنٹیز ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی جائز کاروبار بھی تھا تو اس کو اچھا، یہ تو گڈ نیچر کمپنی کی تو ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے، اور ملک احمد خان صاحب آج ہم نے اگلی کمپنی کی بات کرنی تھی، نثار ٹریڈنگ. اس میں بھی یہی معاملات ہیں الگ معاملات؟ دیکھیں نثار ٹریڈنگ میں تو تھوڑا سا مختلف سا معاملہ میں بات کر دیتا ہوں، پھر آپ ملک صاحب سے بات لے لیجئے گا. سر میں آتا ہوں آپ کی طرف 1 منٹ میں. دیکھیں نثار ٹریڈنگ کے اندر سب سے بڑی بات ہے، اور یہ ملک صاحب کے لیے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. نثار ٹریڈنگ ایک کمپنی ہے جو راشد کرامت مسیح، جو کہ گلبرگ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک کرسچن کالونی کے رہائشی ہے جہاں شاید موٹر سائیکل بھی نہیں گزر سکتی. اس کی 18,000 روپے تنخواہ ہے. وہ شریف فیڈ مل کے اندر ملازم ہے. میں نے آپ کو اس کے ڈاکومنٹس بھی دکھائے ہوئے ہیں. اس شخص کے نام کے اوپر ایک کمپنی ہے نثار ٹریڈنگ، اور اس کے اندر جو پیسے جمع کرائے جا رہے ہیں وہ پیسے کن لوگوں کے ہیں؟ اورنگزیب بٹ صاحب ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، گجرات کے ہیں، علینا سینٹر کے یہ مالک ہیں، وہ 15 ملین اس کے اندر جمع کرا رہے ہیں. سیف الملوک کھوکر صاحب پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، اس کے اندر 10 ملین جمع کرا رہے ہیں. یہ تو ان کا پارٹی فنڈ ہے. نہیں دیکھیں پارٹی فنڈ ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی فنڈ اگر میں بھی مثال کے طور پہ اپنی پارٹی میں فنڈ دیتا ہوں تو میں پارٹی کے نام کا چیک کٹوں گا نا. یہ کوئی کیش تو جمع نہیں ہو رہی، یہ کراس چیک جمع ہو رہے ہیں جو اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اور اس کو وڈرا وہی لوگ کر رہے ہیں جو پیسے، چاہے وہ حمزہ شہباز ہیں یا شہباز شریف ہیں. شعیب قمر، میں بار بار ان ناموں کو دہراتا ہوں، مسرور انور، شعیب قمر اور ایک وہ عباسی صاحب ہیں. یہ 3 لوگ ہیں جو انہی اکاؤنٹوں سے، اور ہر اکاؤنٹ میں سے یہی وہ لوگ ہیں. اور یہ کوئی لوگ شہزاد اکبر نے نہیں ڈھونڈے، یہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت آیا ہے. کیش ٹرانزیکشن رپورٹس کی انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. جی ملک احمد خان صاحب، یہ والی شخصیات ہیں اور ملینز بلینز کی ٹرانزیکشن. میں 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سر دیکھیں، پہلی بات جو بڑی بیسک بات ہے، جیسے بھی شہزاد صاحب نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک تاثر ابھارا جاتا ہے کہ پرسیکیوشن نہیں پروسیکیوشن، تو یہ پرسیکیوشن کا تاثر کیوں ابھرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فار ایگزامپل دیکھیں شہزاد صاحب، ایک فیکٹس آف دا کیس تو کوئی لا ڈیفائن کرے گا نا کہ واٹ از کرائم. اگر لا ڈیفائن کرے گا کہ واٹ از کرائم تو پھر مجھے کرمنل پروسیڈ بھی لا ڈیفائن کر کے آگے بتائے گا نا. تو آپ نے اگر ایک ایسی صورتحال خود پیدا کر لی جس میں آپ نے سارا لا آف دا لینڈ، چاہے وہ اکنامک ریفارمز ایکٹ تھا، چاہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سیکشن 3 میں منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن تھی کہ وداؤٹ پروسیڈ آف کرائم آپ یہ مجھے الیج بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے اسی بنیاد پر کہ فیکچول آپ نے ایک اورینٹیشن کریٹ کی اور ایک فلو بنایا جس کو آپ نے کرائم تصور کر لیا وداؤٹ دا لا سیئنگ دیٹ اٹ از اے کرائم، تو میں نے وہ آپ کی پوری صورتحال میں گرفتاریاں بھی دیں،
آپ کی اس کو تقریباً 3 ماہ لا کی منشا ہے کہ آپ میرے خلاف ریفرنس لے کے آئیں گے. 1 سال سے حمزہ صاحب حب سے بے جا میں ہیں نیب کی اور جیل میں ہیں وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن. آج تک آپ کا ریفرنس نہیں ہے. جن ٹیلی گرافک ٹرانسفرز پہ آپ کی ریڈنگ ہے کہ یہ فارم آر کی, تو میں MT 130 کی آپ سے کل بات کر رہا تھا, وہ بیسک ڈاکومنٹ وہ ہے. فارم آر تو میری ایک ڈیکلریشن کا فارم ہے. اگر آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کے وہ ڈاکومنٹس جن کے اندر کلیئرلی اسٹیپولیٹڈ ہے کہ سینڈر کون ہے اور ریسیور کون ہے, اور اس کا ایک تیسرا کریچر جو کہ ایک آپشنل فیلڈ کے اندر بینک نے خود, بینکنگ انسٹیٹیوشن نے خود اس کو ڈیفائن کرنا ہے. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کو کل کو جب کورٹ آف لا میں لے کر جائیں گے تو آپ کے لیے یہ ایک باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے 4 پوائنٹس آگے. ادروائز مجھے ایک بات اور, مجھے سر ایک لاسٹ پوائنٹ یہ دینا ہے, لیکن مجھے آپ نے ادروائز مجھے آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں, آپ جانتے ہیں اس میں شرف الدین کیس ہے, ملک اسد کیس ہے, آپ لائر ہیں, آپ کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ بحیثیت کیبنٹ ممبر کسی بھی انویسٹیگیشن کو کنٹرول کریں گے یا پروپوگیشن بھی آپ جو کر رہے ہیں, یعنی آپ ایک پریس ٹاک کرتے ہیں ایک ایسے سبجیکٹ میٹر کی جو کہ ایکچولی سبجیڈس ہے, اور آپ ایک ایگزیکٹو کی حیثیت سے جو کہ کیبنٹ کے ممبر کی حیثیت سے آ کے پریس ٹاک کریں گے, تو سر یہ پرسیکیوشن رائٹ. اب آپ کے 6 سوالات آ گئے, ریزن پرووائڈ کرے گی کہ ہم اس پہ شاؤٹ. رائٹ. ملک احمد خان صاحب پوچھ رہے ہیں, ایک تو جی کرمینلٹی کیا ہے, کرائم کیا ہے, دوسرا انہوں نے کہا جی اکنامک ریفارمز ایکٹ, اینٹی منی لانڈرنگ لا, ان میں وائلیشنز کدھر ہو رہی ہے, وہ والی چیز بتا دیں. حمزہ شہباز کو 3 مہینے نیب کے قوانین کہتے ہیں, آپ نے 1 سال سے حبس سے بیجا میں رکھا, ایلیگل کنفائنمنٹ. اور فارم آر فارم کی بجائے MT 130 فارم جو ہے اس میں یہ والی ساری چیزیں آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور بطور کیبنٹ ممبر ایگزیکٹو آپ پرسیکیوشن کرتے ہیں. دیکھیں میں 1 by 1 کوشش کرتا ہوں, میں 6 سوال اگر میں کچھ بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیجیے گا. ملک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کر دی. سب سے پہلے میں آتا ہوں یہ کہ اکنامک ریفارمز ایکٹ جو ہے 90s کی دہائی میں آیا, 92 میں آیا, اور 92 میں جب لائے تھے تو ملک صاحب شاید اس وقت تو نہیں تھے اس جماعت میں, لیکن یہ اسی جماعت کی طرف سے آیا تھا, اور اس کے بعد مجھ سے زیادہ شاید آپ نے پروگرام کیے ہوئے اور مجھ سے زیادہ آپ اس پہ فضیلت رکھتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار کی المشہور قاضی فیملی والا کیس تھا, حدیبیہ پیپر مل والا, وہ پوری قوم کے سامنے شاہد ہے کہ کس طرح سے بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کھلا کے قاضی فیملی کے آئیڈینٹیٹیز یوز کر کے ان چیزوں کو جو فوراً, بیکاز لا کیا ہے, میں عوام کی سہولت کے لیے بڑی آسان, کیونکہ یہ دیکھیں ہم جتنی بھی لیگل لینگویج میں بات کر لیں گے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. عام آدمی کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ 90 کی دہائی میں ایک قانون بنا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ باہر سے جو پیسہ آئے گا اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کا اوریجن کیا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ یہ قانون بڑا موڈیفائی ہو چکا ہے, لیکن اس وقت کے قانون کے تحت یہی تھا. تو اس وقت جو عوام کے سامنے آیا, نہ اس وقت شہزاد اکبر تھا نہ ملک صاحب تھے, ہم دونوں میرے خیال ہے اسکول کالج میں ہوں گے اس وقت ہوا کیا, اس لا کے آنے کے بعد برطانیہ میں ایک قاضی فیملی ہے جن کے ہاں شاید اسحاق ڈار صاحب جب سٹوڈنٹ تھے تو رہتے تھے, ان کے آئیڈینٹی پیپرز استعمال ہوتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر فورن کرنسی اکاؤنٹ کھلتے ہیں لاہور کے اندر, اور وہاں سے پیسے ٹرانسفرز ہوتے ہیں ان ملین آف ڈالرز انٹو دیئر اکاؤنٹس, اور وہاں سے پھر وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں. اس کو مینیج کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب. اسی چیز کے اوپر انہوں نے ایک اپنا جو کیس بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, چودھری شوگر مل میں وہی میتھڈالوجی, آپ کا کہنے کا کیا مطلب؟ نہ صرف چودھری شوگر مل میں, یہ دیکھیے صرف یہ جو TT والا معاملہ ہے یہ بھی ایگزیکٹلی اس طرح سے ہے کہ اب میں صرف پوری فیملی میں سے صرف ایک شخص کی مثال دیتا ہوں, سلمان شہباز کی جو پرسنل ایسٹس ہیں اس کے اندر 1.5 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے 7 سے 8 سالوں میں. اس 1.5 ارب کے اضافے کے لیے FBR کے جو قانون کے تحت وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ پیسہ باہر سے آیا ہے سارا, اور وہ ٹیٹیاں دکھاتے ہیں. اب FBR کا قانون اکنامک ریفارمز ایکٹ باہر سے سوال نہیں کیا جائے گا, لیکن جب اس چیز کے اوپر ان ٹیٹیوں کے اوپر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی طرف سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں 2007 کے اور 9 کے اینٹی منی لانڈرنگ لا کے آنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان, تو پھر یہ تحقیق کا آغاز ہوتا ہے, تفتیش کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, اور جب ان ٹیٹیوں کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, دیکھیں اگر وہ جینوئن ٹیٹیز ہوں, باہر سے پیسہ آیا, وہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن جب وہ ٹیٹیوں کی تحقیق کی جاتی ہے تو ٹیٹیاں جن کے نام پہ بھیجی گئی ہیں یہ بیسیکلی قاضی فیملی پارٹ 2 دہرایا
बढ़ाया गया है। फॉर्म MT-130 और सिंपल सी बात है, MT-130 आर फॉर्म जो है वो इसके लिए एक अल्टीमेट आपके पास अनइंटरप्टेड आता हूँ, हमसे बेजा भी है। ये जो आर फॉर्म और MT फॉर्म है, ये जो मलिक साहब फिर एक दफ़ा से मेरे ख्याल में बड़े अच्छे काबिल वकील भी रहे, ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं, ये अवाम को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आर फॉर्म जो होता है, जब मेरे पास रेमिटेंस वसूल होगी तो मैं उसके ऊपर साइन करता हूँ कि मैं किस मद में ले रहा हूँ और मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। सलमान शहबाज ने, हमजा शहबाज ने, नुसरत शहबाज साहिबा ने, तमाम लोगों ने जिनको ये फॉरेन रेमिटेंस आई हुई है, उन्होंने इन फॉर्म्स के ऊपर दस्तखत करके कहा हुआ है कि मैं मंजूर अहमद से वसूल कर रहा हूँ, ये पैसे मेरे कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ से एक फैक्चुअल सवाल है, कोई लीगल सवाल नहीं है, कोई जार्गन नहीं है, फैक्चुअल सवाल है कि मंसूर पापड़ वाला पिंड दादन खान का किस तरह से 2.5 मिलियन एक को भेज रहा है, 2 मिलियन दूसरे को भेज रहा है, तीसरे को $3 मिलियन भेज रहा है। ये फैक्चुअल सवाल है, मुझे कोई इसका लीगल जवाब ना दे। एक आखिरी सवाल इनका रह जाएगा, हब्से बेजा वाला। मलिक साहब ये कह रहे हैं, हब्से बेजा पे मलिक साहब कह रहे हैं कि हमजा शहबाज को 1 साल से ज्यादा हब्से बेजा में रखा हुआ। मलिक साहब मुझसे सीनियर भी हैं, वकील भी हैं, बड़ा समझते हैं। जब आप जुडिशल कस्टडी में चले जाते हैं, आप नैब की कस्टडी में नहीं हैं। आपकी बेल अगर इस लाहौर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है तो इसका जिम्मेदार ना नैब है ना कोई कानून है। आप एक तरफ से तो बड़ी बगले बजाते हैं कि आपको जनाब शहबाज शरीफ साहब को बेल हाई कोर्ट ने दी, फलां साहब को बेल हाई कोर्ट ने दी या सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो जायज़ है, और ये वाली जिनकी बेल रिजेक्ट हुई है कोर्ट से, वो बेल हब्से बेजा है। ये डबल मलिक अहमद खान साहब, अब सवालात के जवाबात जो आए, मैं तीन बातें मुझे, क्योंकि बड़ा ही अच्छा हुआ और मेरी हतल वसा ये कोशिश है कि एक तासुर जो उभरा है, और वो तासुर लार्जली शहजाद साहब की इन प्रेस टॉक्स के नतीजे में उतरे। तो मैं कम वोट में इनकी जितनी भी बात है उसके साथ में एक प्लॉजिबल, जो एक दुरुस्त जवाब है, वो इनके सामने रख के जाऊँ। देखिए, 3 बातें मैं वहीं से शुरू करूँगा जो भी शहजाद साहब ने कहा। 1992 में आपको भी पता है कि सैंक्शंस के बाद फॉरेन रेमिटेंसेस को पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से एक बड़ी पाबंदी की सूरत थी, और एक बहुत बड़ा जो है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि कोई ऐसी उनको इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी था जिसकी बुनियाद पर बड़ी फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ सकें। सो इस बैकग्राउंड के अंदर ये लॉ बनाया गया था जिसकी अभी शहजाद साहब बात कर रहे हैं। और जो हुदैबिया का मामला है, तो मेरी शहजाद साहब से रिक्वेस्ट होगी कि जो एक्स चीफ जस्टिस की जजमेंट है, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी बात गई, उसको पढ़ लें। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इट। उसके अंदर किसी जगह पर क्रिमिनलिटी का और वो जो एक ख़ास मुद्दा बनाया जाता है कि ये इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी टोटल निगेशन है उस ऑर्डर के अंदर। अगर नहीं है तो मैं ऑर्डर की कॉपी आपको भेज देता हूँ, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट तक वो अपील दोबारा खुल नहीं पाई कि उस ऑर्डर के अंदर क्या डिटेल्स थी। एक बाकी तासुर है, उसके कुछ एक पैराग्राफ निकाल कर उसकी और बात कर लें, दैट्स अ सेपरेट सिचुएशन, लेकिन दिस इज़ हार्ड फैक्ट, यही हकीकत है असल में। उसके बाद आ जाएँ आपके नैब का लॉ, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जहाँ पर हो सर, वहाँ डिस्क्रेशंस की डिमाइज हो जाती है, ये शहजाद साहब को पता है। जहाँ पर कानून हो, और कानून किसी का ताबे नहीं होता, कानून अपनी एक हैसियत रखता है, वहाँ पर किसी जज की स्वाबदीद नहीं रह जाती, भले से वो हाई कोर्ट का छोड़ सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अगर कानून ये कहता है कि आपने 3 माह के अंदर हमजा साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करना है, अगर आपने ज़ेरे हिरासत तफ्तीश के लिए लिया है, तो जुडिशल तो वो आपकी रिक्वेस्ट पर गए, तो उस 3 महीने के कानून को फॉलो आउट तो, और उसको बिल्कुल सरपास करके, इग्नोर करके, बिल्कुल उसको थ्रोइंग अवे, ट्रैशिंग इट आउट, तो वो तो आपकी उस एजेंसी का काम है जिसने मुझे इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। मैं कैसे मानूं कि जज की डिस्क्रेशन या किसी हाई कोर्ट का कोई कंसर्न होगा? कंसर्न तो उसका होगा जिसने कानून की पाबंदी करनी थी, और 3 माह के अंदर करनी थी। ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इट हैज़ अ बाइंडिंग इफेक्ट फॉर एवरी जज एंड एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री। उसकी बाइंडिंग पोजीशन है, उसको किसी डिस्क्रेशन के ताबे मैं नहीं फेंक सकता। और 9 महीने मुझे कौन वापस करेगा? और फिर तीसरी जो मकसूद पापड़ वाला की बात है, मैं आपसे यही दरख्वास्त मंजूर कल भी की, आज भी कर रहा हूँ कि मंजूर या मकसूद व्हाटएवर सर, ये 2 फील्ड्स हैं जो आपके और मेरे रिलेटेड हैं। आप कल को, आज को, जब भी, अभी हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं खड़े, लेकिन पब्लिक की अवेयरनेस, अब एक बात जो आपने कहा कि किसी अल्फाज के गोरख धंधे में नहीं फंसा था, तो 59 के एंड फील्ड 50 सेंडर की है और 59 के रेसिपिएंट की है, 70 ऑप्शनल है। बैंक
اس کا نریٹ کرے گا, بینک آتھر ہے اس کا, بینک نے لکھنا ہے. میری ڈیکلریشن تو میری ریسیونگ فارم آر کی ایک ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب جو بیرسٹر شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیٹ بینک نے یہ رپورٹ کیا تھا سلیمان شہباز کا معاملہ, وہاں سے چیزیں اگر اجازت دیتے تو میں آپ کو کہہ دیتا. دیکھیں آپ اسٹیٹ بینک کی جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ کوئی ٹرانزیکشن میں اپنے اکاؤنٹ میں اگر آج 5 ملین روپیہ ڈالوں گا تو ایف ایم یو مجھے میری اگر وہ فورن ریمیٹنس ہوگی یا ایکس اماؤنٹ سے زیادہ ہوگی تو ایف ایم یو اس کو ویسے ہی اپنے ہک پہ لے گا, اس کے ریڈار پر وہ آئے گا, اس کی ایک مینٹین ہوگی شیٹ. شہزاد صاحب کو مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے شہزاد صاحب کو, کیونکہ آج تو وہ کاگنیزنٹ ہے پورے ریکارڈ کے, آج وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں, سب کے ساتھ کر رہے ہیں. سو ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن وہ اسٹیٹ بینک کے اس مانیٹرنگ ریڈار کے اوپر ہوتی ہیں. وہ کوئی ایسی بات, کوئی اچنبے کی بات یہ کہ مطلب ایک اگر آپ دیکھیں نا شہزاد صاحب, دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ مجھے ایک کانسٹنٹ میری ایک انکمنگ جو وہ ہیں جو ٹرانزیکشنز ہیں آپ کے, تو یہ بھی علم میں ہے نا سر کہ اگر آپ کچھ پیسے باہر بھیجتے ہیں تو دیر از نو لا وچ آسکس یو ٹو ڈکلیئر دیٹ. ٹھیک ہو گیا, لیکن جو سوال یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ سارے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں دیکھیے بات سنیں, کوئی not a single fact will constitute an offense unless it is defined by the law, it is an offense. ٹھیک ہے, تو اس میں جرم کیا ہے یہ سوال ملک احمد خان صاحب پوچھے. یہ میں کیسے بتاؤں اور کس کے ہاتھ پہ ڈھونڈوں میں؟ جو 2-3 چیزیں ملک صاحب نے بات کی, بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. اب ان کے اندر سیلف کنٹرڈکشن ہے. مثال کے طور پہ جہاں پہ حدیبیہ کے اوپر انہوں نے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے اوپر جو فرمودات دی ہوئی ہیں اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. خود یہ سمجھ ان کو پتہ ہے کہ جو یہ کیس ہے اس کے اندر جو اپیل تھی نیب کی وہ صرف ٹیکنیکلی ٹائم بار ہونے کے اوپر ہوئی. میں صرف پوائنٹ وائز ان چیزوں پہ جاتا ہوں. دوسری ملک صاحب نے جو بڑی زیادتی کر دی وہ یہ کر دی کہ جی بینک جواب دے گا, جی کہ ایک میں جواب دے ہوں سینڈر اور وہ ریسیور کا, اور جو تیسری فیلڈ ہے وہ بینک نے بھرنی ہے. یار پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں ارشد کہ ایک عام آدمی کے لیے کہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, بھیجنے والا ایک کوئی بھی دوسرا آدمی ہے, لیکن میں الزام سارا بینک پہ ڈال دوں کہ جی بینک نے بتانا تھا, بینک نے یہ کرنا تھا. اور جو سب سے زیادہ ملک صاحب نے ایک زیادتی کر دی, اور اگر ان کو نالمی میں ہوئی تو میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں, ایف ایم یو کے کردار کے بارے میں. ہر ٹرانزیکشن جو بڑے اماؤنٹ کی ہوتی ہے وہ ایس ٹی آر کا حصہ نہیں بنتی. پورا جو میکینزم جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کے تحت ایف ایم یو کا دیا ہوا ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سسپیشس ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ پہلے ایف ایم یو خود اس کو دیکھتا ہے. اگر وہ خود بینک سے بات کر کے اور لوگوں سے کر کے اگر اس کو سیٹسفائی کر پاتا ہے تو دیٹ از ناٹ کنورٹڈ انٹو اے ایس ٹی آر, سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ. وہ سسپیشن ٹرانزیکشن رپورٹ بھیجی جاتی ہے تب جب وہ اس کے اندر ایک پلازیبل کیس ہوتا ہے, پھر وہ کسی تحقیقاتی ادارے کو بھیجی جاتی ہے, اور اس کے اندر قانون کے اندر صرف 3 یا 4 ادارے ہیں جو دے دیے گئے ہیں. اس میں ایف بی آر ہے, اس میں نیب ہے, اور اس میں ایف آئی اے ہے. ان اداروں کو وہ چیزیں بھیج دی جاتی ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں. اب آ جاتے ہیں کرائم کے اوپر. کرائم بریک کے بعد کر لیں کیونکہ یہ سوال بار بار آ رہے ہیں. ایک مجھے وقفہ لینا ہے.